جاتی ہے نور ختم ہوتا جاتا ہے، جو زناکاری بڑھتی جاتی ہے نور ختم ہوتا ہے، جو ہوس بڑھتی جاتی ہے شہوات کی نور ختم ہو جاتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہر بدکار انسان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے کل کیا کرنا ہے، اگلے دن کیا کیا تھا۔ تو بدکاریاں عقل کو معوف کرتی ہیں۔ ہر وہ بدکار زانی شرابی انسان خلیفہ نہیں بن سکتا، خلافت کا اہل نہیں ہوتا، چونکہ وہ رسول کا نائب ہوتا ہے، اور رسالت عنایت الہی ہے اور خلافت عنایت رسول ہے، وہ رحمت الہی ہے۔ آپ سمجھ گئے اس بات کو؟ اس کو پوری طرح سمجھیں تاکہ آپ اگلے کربلا کے اصل مقصد کو سمجھیں کہ کربلا بسایا کیوں گیا، قربانیاں دی کیوں گئی، بچے ذبح کیوں کروائے گئے، عفت مآب بیٹیاں رلائی کیوں گئی، 6 ماہ کے علی اصغر کے حلق سے تیر کیوں پار کروایا گیا، 18 سال کی ابھرتی ہوئی جوانی کے علی اکبر کے جسم میں درجنوں تیر کیوں پار کروائے گئے، بوڑھے حسین کے جسم پہ 72 زخم کیوں لگے۔ فلسفہ یہ دیکھنا ہے، بات یہ ہے اصل کہ ایسا ہوا کیوں ہے۔ یہ تو ہم کہتے ہیں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، یہ ہوا کیوں، کربلا بسا کیوں، صرف 72 ہی کیوں قربان ہوئے، کوئی اور ان کے ساتھ کیوں نہیں گیا۔ سوچنے کی بات ہے، اور نہیں تھے وہاں پہ، نبی کے اور نام لیوا نہیں تھے، کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، مسجدیں بن نہیں رہی تھی، نہیں بن نہیں، ان کے متولیوں میں اضافہ نہیں ہو رہا تھا، اذانیں ہو نہیں رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، اذانیں دی جا رہی تھی، مسجدیں بن رہی تھی، امامتیں ہو رہی تھی، خطبے ہو رہے تھے، مگر حسین کے ساتھ صرف 72 کیوں تھے، کوئی اور کیوں نہیں تھا۔ یہ ہے فلسفہ قربانی کربلا کا، یہ ہے کربلا کا فلسفہ، اس کو دیکھنا ہے۔ بس اس کو سمجھ گئے تو مقصد دین سمجھ گئے۔ جس دین کو اقبال نے فرمایا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہ آج کی چنگیزی دیکھ رہے ہیں آپ، کتنے چنگیز ہیں بڑے بڑے محلوں میں مقید مسئول، جن کا جینا اس فضا نے حرام کر دیا ہوا ہے، جن کی نیندیں حرام کر دی گئی ہیں۔ حق یوں ہی کیپچر کرتا ہے، اللہ یوں ہی بلوں میں گھسا دیتا ہے، دبا دیتا ہے، چونکہ حق کہنے کے لیے جب باہر نکلو تو ساتھ کوئی نہیں ہوتا، حق کہنے کے لیے جب باہر نکلو تو ساتھ کوئی نہیں ہوتا، ساتھ کوئی نہیں ہوتا، یہ ہے حق۔ بس شکریہ۔ ارشاد فرمایا سنو، خلیفہ کی پہلی شرط خلافت کی، خلیفہ بننے کے لیے پہلی شرط ہے کامل العقل ہونا۔ ہمارے ہاں تو خلافت ہی نہیں نا، خلافت تو اس دن ختم ہو گئی تھی جس دن حسن جدا ہوئے تھے اس نظام سے، جس دن امام حسن وڈرا ہو گئے تھے اپنے حق سے، اس دن خلافت، حضور اسلام نے بھی فرمایا تھا کہ خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی، اس کے بعد وہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے۔ وہاں سے بے لگام اور بے مہار ہوئی، پٹڑی پہ چڑھے پھر آج تک نہیں چڑھ سکے، اس لیے کہ رسول سے وفا نہیں کی، نبی سے وفا نہیں کی، آل نبی سے وفا نہیں کی، دین نبی سے وفا نہیں کی، وہاں سے پٹڑی سے اترے اور آج تک شترے بے مہار بنے ہوئے ہیں۔ خلافت ختم ہو گئی تھی امام حسن کے 6 ماہ جو باقی رہے، اس کے بعد ملوکیت
اور ملوکیت کے کوئی سے بھی نمائندے ہوں، مجھے اس کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف جو بات کر رہا ہوں وہ سننے کی ہے۔ دین کے نمائندے، اسلامی ملک، اسلامی اسٹیٹ نبی کے پاس تھی، نبوت بھی تھی، رسالت بھی تھی، ولایت بھی تھی۔ جب ہٹے، نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، ولایت کو باقی رکھا اور خلافت کو باقی رکھا۔ خلافت اب پھر آگے چل کے خلافت بھی ختم ہو گئی، آگے چل کے خلافت بھی ختم ہوئی۔ ولایت کا نمائندہ حسن رہ گیا، ولایت کے نمائندہ حسن رہ گئے۔ حسن نے کہا اب چونکہ بدماشوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے حکومتیں، لہذا میرا اب کوئی کام نہیں ہے، میرا اب کوئی کام نہیں ہے، اور اگر میں اب نکلوں گا باہر تو انسانیت کا قتل عام ہوگا۔ ولایت کا امین انسانی خون زمین پہ گرنے کا قائل نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ولایت کا امین انسانی خون زمین پہ گرنے کا قائل نہیں ہے۔ وہ انسانی خون کا محافظ ہوتا ہے، وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے، مگر اس کا قائل نہیں ہے۔ خلافت کے لیے سٹرگل کرنا بہت بڑا مشکل کام تھا۔ سٹرگل کی امام حسین نے بدلنے کی، مگر 772 کے سوا کوئی اور، انہوں نے کہا کوئی اور آنا بھی نہیں چاہیے ہے، کوئی اور۔ دوسروں کی جان ہم نہیں لیتے، ہم قیامت تک دین کو بچانے کے لیے صرف اپنا ہی خون دیں گے، صرف اپنا ہی خون دیں گے، اپنے ہی خون دیں گے۔ شجر اسلام کو صرف وہ پاکیزہ خون چاہیے ہے جس میں نبوت بھی رہی ہو، جس میں رسالت بھی رہی ہو، جس میں ولایت بھی رہی ہو۔ سبحان اللہ، کیا خوب، سبحان اللہ۔ اس کی حفاظت ہی پاکیزہ خون کر سکتا ہے، ریاست کی حفاظت بھی پاکیزہ خون کر سکتا ہے، دین کی حفاظت بھی پاکیزہ خون کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ جس خون کے اندر تطہیر ہو، جو خون پاکیزہ ہو، اس کے اندر پہلی شرط یہ ہے کہ وہ فاتر العقل نہیں ہوتا، وہ فاتر العقل نہیں ہوتا۔ خلیفہ نائب رسول کا ہوتا ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عقل کامل رکھ رہا ہو، اور عقل کامل کے لیے شہوات سے گریز یہ آپ کے لیے سبق ہے۔ عقل کامل کے لیے شہوات سے، بدکاریوں سے، زناکاری سے، شراب خوری سے بچنا، چونکہ عقل ایک نور ہے، ان چیزوں سے یہ نور ختم ہو جاتا ہے، حافظہ ختم ہو جاتا ہے، یاداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو خلیفہ، اس کے لیے اس کا عقل کامل ہونا تو پہلی چیز اس کا۔ دوسری چیز خلیفہ کے لیے ضروری جو ہے، یہ پہلی چیز جس سے میں نے پہلے کہا ہے، عقل کامل کا ہونا، تو عقل کی حفاظت ترک شہوات سے ہوتی ہے، یہ درس ولایت کا ہے۔ عقل کی حفاظت ترک شہوات سے ہوتی ہے، اور قلب کا مضبوط ہونا ضروری ہے خلیفہ کے لیے۔ خلیفہ کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ دل کا مضبوط ہو، دل مضبوط ہو، اور دل کی مضبوطی خواہشات کے ترک سے ہوتی ہے۔ ہر خواہش مند دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، ہر آدمی جو خواہش رکھتا ہے اپنے دل میں وہ دوسروں کا غلام ہوتا ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے تو وہ اپنی خواہش کا غلام ہو گیا، اور خواہش کو غلام رکھنے کے لیے کنٹینیو دوسروں کا غلام ہونا ضروری ہے۔ تو حکمران خواہش کا غلام ہو تو وہ بیچ دیتا ہے مخلوق کو۔ خواہش کی غلامی ویسے ہی بری ہے، تو اگر خلیفہ اپنی خواہشات کا غلام ہو تو